نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں 3 حج کیے، 2 حج مکہ مکرمہ میں جس میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی پیش آیا، اور ایک حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے کیا۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور 9 ہجری میں نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں کہ ابوبکر صدیق عنہ کو کیوں بھیجا۔ پھر 10 ہجری میں نبی علیہ السلام نے خود حج کا ارادہ فرمایا، اور حج کے لیے نبی علیہ السلام نے کوئی اعلان نہیں کروایا کہ لوگوں کو بلایا ہو، اطلاعیں بھیجی ہوں، نہیں، ارادہ فرمایا اور چل پڑے۔ مدینہ طیبہ میں اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بیمار بھی تھے، بہت کمزور بھی تھے، ان کے لیے نکلنا مشکل بھی تھا، مگر جب انہوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت جابر عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھتا تھا، مجھے ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس حج کے سفر میں عجیب حکمتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے چلے اور آپ نے ابیار علی کے قریب جگہ ہے، وہاں پر نبی علیہ السلام نے اپنی ساری ازواج کے ساتھ ملاقات بھی فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھنے سے پہلے نبی علیہ السلام کے جسم اثر پر خوشبو بھی لگائی۔ زریرہ خوشبو کا جو تذکرہ آتا ہے وہ پہلے لگائی گئی، پھر احرام باندھا گیا، اور نبی علیہ السلام کا یہ احرام قران کا احرام تھا۔ قران کے احرام سے مراد یہ کہ حج اور عمرہ اکٹھا کیا جائے۔ بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں اور احرام اتار کے پھر حج کا احرام باندھتے ہیں، اور بعض لوگ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے، اسی احرام کے ساتھ حج بھی کرتے ہیں، قران کا احرام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سفر شروع فرمایا اور صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب یہ حضرات احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے محبوب، مر اصحابہ کا، اپنے صحابہ کو حکم دیجئے، فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، کہ وہ اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ یعنی تلبیہ کی آواز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب اپنے صحابہ سے کہیں کہ اونچی آواز سے، تو مرد اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھتی ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے تھے، اتنا پڑھا کہ ہمارے حلق خشک ہو گئے، حتیٰ کہ راستے میں ایک کنواں آتا ہے، اس کا نام ہے بئر روحا، اس پہ قیام کیا۔ اب اس دوران نبی علیہ السلام نے کشف میں بہت زیارت بھی کی۔ ایک جگہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ثنیہ حرشی میں کہ یونس بن متی کو میں نے دیکھا کہ سرخ اونٹنی پر اون کا جبہ پہن کر تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں۔ ایک اور وادی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سرخ اونٹ پر سوار ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالے تلبیہ پڑھے رہے ہیں۔ وادی اسفان میں حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے دیکھا۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی بئر روحا سے تلبیہ پڑھ کر حج کریں گے۔ اب اس دوران کچھ گھریلو باتیں ہوئیں، مگر اس میں بھی نبی علیہ السلام کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ عجیب نکلتی ہے۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اونٹ تھا وہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ اونٹ چل رہے ہوتے ہیں نا تو بعض اونٹ ذرا کمزور ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، بعض آگے چلے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اونٹ بدل دیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ میرا اونٹ دوسرے کو دے رہے ہیں۔ وہ چونکہ بیویاں تھیں نا تو آپس میں بیویوں کا ہوتا ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں اور میرا اونٹ دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر تو والد تھے، وہ بیٹی کی یہ بات کیسے برداشت کریں، چنانچہ انہوں نے عائشہ کے ایک تھپڑ لگایا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ایسے نہ کرو، یہ سیدھی سادھی عورت ہے، یہ وادی میں کھڑے ہو کر پہاڑوں کی بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اتنی گہری بات کی نبی علیہ السلام نے کہ یہ سیدھی سادھی عورت ہے، اس کو حکمت کا کیا ابھی پتا، یہ نہیں اندازہ کر سکتی کہ پہاڑوں کی اونچائی کتنی ہے۔ چنانچہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ رونے لگ گئے، چونکہ ان کا اونٹ جو ہے وہ آگے نہیں جا رہا تھا تو رو پڑی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی تسلی کروائی، ان کو تسلی دی۔ اب جب انہیں محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام مجھ سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں تو وہ اور زیادہ رونے لگ گئی۔ اس پہ نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی گویا آپ کی ناراضگی کی علامت تھی کہ آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ پھر آپ نے اسی طرح سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب بنت جہش ان کو فرمایا کہ کیا میں تمہارا اونٹ صفیہ کو نہ دے دوں؟ ان کا میرا اونٹ یہودیہ کو دیں گے، کیونکہ ان یہودی جو ہے نا قبیلہ، تو ان کو تانا دیا کہ میں میرا اونٹ یہودیہ کو دے دیں گے، تو نبی علیہ السلام نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا۔ اب ان کو فکر پڑ گئی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے ہیں تو ناراض ہو گئے ہیں، تو میں ان کو مناؤں کیسے؟ چنانچہ منانے کے لیے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ یعنی دیکھیں آپس میں بیویوں والا مسئلہ بھی تھا، لیکن اخلاص تھا، محبت بھی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں کہ نبی علیہ السلام کو تو آپ ہی منا سکتی ہیں، آپ ان کو منا دیں۔ ان کا ٹھیک ہے میں منا دیتی ہوں، آپ آج کی رات مجھے دے دیں۔ ڈیل کر لی نا ان سے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رات دے دی۔ اب جب رات کا وقت آیا تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دوپٹے پہ جو ہے نا وہ مطلب خوشبو لگائی اور کمرے کے اندر داخل ہوئی، تو نبی علیہ السلام دیکھ کر حیران ہوئے۔ فرمایا کہ عائشہ یہ تو رات صفیہ کی تھی۔ کہنے لگی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا، اور یوں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ دیکھنے میں تو یہ سفر ہے، لیکن اس سفر میں نبی علیہ السلام ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ
ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ حج کے احکام اس طرح سکھائیے کہ جس طرح ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو تفصیلات بتائیں. نے جنگلی جانور شکار کرنے کا مسئلہ پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اس کا بھی حل بتایا کہ نہیں، محرم میں ایسا نہیں کر سکتا. اس دوران ایک عجیب بات ہوئی کہ امان کا اونٹ تھا نا، وہ ابو بکر صدیق لانا تھا اور انہوں نے اپنے غلام کے حوالے کر دیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ اس اونٹ کا خیال تم رکھنا. جان دیکھے وہ گیا. اب ڈھونڈ رہے ہیں، اونٹ نہیں ملتا. پھر تو ایک صحابی تھے حضرت لانو، نے نبی علیہ السلام کو اپنا پیش کیا، ان کے بیٹے نے بھی پیش کیا. نبی علیہ السلام نے قبول. صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ. ان کی بڑی عجیب عادت تھی، وہ ہمیشہ جب قافلہ چلتا تھا نا کہ رہتے تھے اور دیکھتے تھے کس کی کون سی چیز رہ گئی ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ عادتاً اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ سب لوگ چلے جاتے تو پیچھے کیا رہ گیا. یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے گھر پہنچایا تھا. عادت تھی نا ان کی. چنانچہ ان کی عادت کے مطابق جب قافلہ چل پڑا تو انہوں نے اس اونٹ کو ڈھونڈ لیا اور ان کا نام تھا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس اونٹ کو لے کے نبی اسلام کی خدمت میں آئے. اب جب صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ اونٹ گم ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے غلام کے تھپڑ لگایا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی ھذا المحرم ما یسمع ما ذرا اس محرم کو دیکھو کر کیا رہا ہے. پھر فرمایا کہ ابو بکر نہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو پھر پوری بات سمجھائی. جب یہ حضرات مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو سیدہ عائشہ صدیقہ ماہانہ ایام پیش آ گئے. وہ پھر رونے لگ گئیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ رو کیوں رہی؟ اللہ کبھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو میں کیا کروں گی؟ فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ وہ چیز ہے کتب اللہ علی بنات آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے اوپر یہ بات لکھ دی ہے. تو تم یہیں، ہم عمرہ کر کے تمہارے ساتھ ملاقات کر لیں گے. چنانچہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر قیام کیا، اسی جگہ پر آج کل مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے. اعلیٰ مکہ سے کیا مراد کہ مکہ کی ایک سائیڈ اونچی ہے اور ایک سائیڈ نیچے ہے. جو نیچے ہے اس کو مسفلہ کہتے ہیں اور جو اونچی ہے اس کو اعلیٰ مکہ. تو نبی علیہ السلام اس سائیڈ پہ داخل ہوئے جدھر صفا مروہ ہے نا، وہ اونچی جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کا گھر مبارک، اس سائیڈ کو اعلیٰ. ادھر سے نبی علیہ السلام داخل ہوئے، وہ باب بنو شیبہ کہتے ہیں جس دروازے سے داخل ہوئے. اور اسلام جب گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. حدیث مبارکہ کہ نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. تو بعض لوگ جو کہتے ہیں جی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ٹھیک نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوگانہ پڑھی بلکہ طواف کیا، چونکہ دیکھ کے دعا مانگنا سنت. پھر اس کے بعد طواف شروع کر نبی علیہ السلام وبا
اور پھر ان کو دیکھ رہے اسلام نے صاحب دیا کہ رمل کریں پہلے تین چکروں میں جو رمل کرتے ہیں نا، یعنی پہلوانوں کی طرح ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت بھی کیا۔ پھر جب آپ نے اور حدیث مبارکہ میں آؤ گے حج کرنے کے لیے، تم حجر اسود کا استلام کرو گے، اس سے بیعت کر گویا شرف حاصل ہو جائے۔ علیہ السلام نے زیادہ زور آزمائی نہ کرنا، چونکہ عمر رضی اللہ عنہ بہت قوی تھے، جمع ہو تو بندہ دو چار آدمی ہاتھ سے پیچھے کر دیتا ہے، نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا عمر زور آزمائی مت کرنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہاں مانگی اور اس زمزم پہ تشریف لائے، آپ نے زمزم پی، صفا تشریف لائے، مروہ کے 7 چکر لگائے، اور میلین خضرین جو لائٹیں لگی ہیں نا، وہاں نبی علیہ السلام دوڑے بھی صحیح۔ حاجرہ کی آئی لیکن جب صحیح دو دفعہ دعا مانگی، بعض لوگ کسر کروا لیتے ہیں، بعض لیتے ہیں کے اوپر اس طرح پھرتے ہیں، اس کی فضیلت زیادہ آئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حلق اگر احرام نہیں کھولا، حضرت مولانا بھی احرام تھے، انہوں نے نہیں کھولا، حضرت علی، حضرت زبیر، ان لوگوں نے احرام نہیں کھولا، گویا انہوں نے عمرے کے بعد احرام کے ساتھ پھر حج بھی کیا۔ یمن سے حضرت اللہ عنہ کی تشریف لے آئے، اسلام مکہ کے باہر 4 دن رہے، 5-6 ذی الحجہ کو نبی السلام دن میں حرم تشریف لے آتے تھے اور آتے تھے۔ 7 ذی الحجہ کو نبی علیہ السلام نے باب کعبہ کے قریب علامات قیامت کا بیان فرمایا، جن کو ہم اشراط الساعہ، وہ علامات قیامت نبی علیہ السلام نے بتلائیں اپنی امت کو، کے بعد آنے والے حالات کیسے ہوں گے اور قیامت کے قریب کے حالات بھی کیسے ہوں گے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو جمعرات تھی تو نبی علیہ السلام چاشت کے وقت منا کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کو منا میں سورہ المرسلات اتری، نبی علیہ السلام نے منا میں 5 نمازیں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن فجر، اور فجر پڑھ نبی علیہ السلام عرفات تشریف لے گئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور اس دن 5 عیدیں اکٹھی تھیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اہل ملل کی عیدیں تھیں، یہود کی، نصارہ کی، مجوس کی، مسلمانوں کی۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بھی عید ہے اور عرفہ کا دن بھی عید ہے، تو گویا عیدیں جمع ہو گئی تھیں۔ اور اس دن اللہ نے یہ آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ اور اسی دن یہ آیت بھی اتری، الیوم الذین کفروا من دینکم، کے دن یہ کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں۔ میرے محبوب، آج کے دن یہ بات پکی طرح پتہ کہ لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ آیت بھی اسی دن اتری۔
پھر عرفات میں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، ایسی دعا مانگی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کی انتہا کر دی. دعا مانگی، اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ تو میری سن رہا ہے، وترا مکانی، اور میری حیثیت کو جاننے والا ہے، سری و علانیتی، اور میری مخفی اور عیاں سب چیزوں سے. لا یخفی علیک شیء من امری، میری کوئی چیز تو اس سے چھپی نہیں ہے. باعث الفقیر، اور اے اللہ میں ایک بھوکا فقیر ہوں. المستغیث، میں تجھ سے مرتا ہوں. مشفق المقر المعترف بذنبہ، اے اللہ میں ایسا ڈرنے والا ہوں گناہوں کا ہے. میں تجھ سے ایک مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، میں تیرے سامنے گناہگار ذلیل کی طرح کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب نے دعا مانگنے میں عاجزی کی انتہا پر، تو اللہ کے محبوب ہیں جن کی خاطر اللہ نے دنیا کو بنایا، اور وہ گڑ گڑا مانگ رہے ہیں. وَدُعَاءُ مَنْ خَضَعَتْ لَهُ رَقَبَتُهُ، اے اللہ میں تیرے سامنے اس ڈرنے والے ہوں جس کی گردن تیرے جھکی ہوئی ہے. وفاظت لک اب، اور جس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. وذل وذل جسدہ، اور اس کا جسم خمیدہ ہے. ورغم لک انفہ، اور وہ تیرے سامنے زمین پہ ناک رگڑ رہا. اے پروردگار، اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اے اللہ مجھے اپنی بھی ناکام نہ کیجیے گا. وَكُنْ بِي رَءُوفًا رَحِيمًا، ساتھ رؤوف معاملہ فرمائیے گا. خیر المسئولین، اے وہ ذات جس سے جو ہے مانگا جاتا ہے. وَيَا خیر المعطین، اور وہ ذات جو سب سے زیادہ بخشش کرنے والا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی. پھر جب مغرب کا وقت ہو تو وقوف عرفہ ختم. اس دوران ایک بندے نے نبی علیہ السلام سے دعا پوچھا کہ بسم مل حج، حج کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج العرفہ، کہ عرفہ وقوف. تو دو نے حج کے، ایک ہے کہ عرفہ، اور دوسرا ہے طواف زیارت. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بدل، وقوف عرفہ جائے پھر حج ہی چلا گیا، کوئی بدل نہیں ہے. وقوف عرفہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اس دن اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر بہت مہربان ہوتے ہیں اور رحمتیں فرماتے ہیں. اس لیے جو لوگ عرفات میں جا کر ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. بعض واقعات میں لکھا ہے کہ دو فرشتوں نے گفتگو کی کہ اللہ نے اس کی امت قبول کیا. ان کا کی حج کو کہاں، مگر ان چند بندوں کے صدقے اللہ نے باقی کو بھی قبول فرما لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو اس دن امت کے اوپر ہوتی ہے. شیطان اپنے سر میں مٹی ڈال رہا، تو نبی علیہ السلام کے بعد پھر واپس
چل پڑے عرفات سے. کچھ تیزی سے چل رہے تھے تو نبی اسلام نے فرمایا علیکم السکینہ، ذرا آرام اطمینان کے ساتھ چلو. نبی علیہ السلام نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، عرفہ فرمائی، بعد میں پڑھی. یہ بھی حکمت تھی، اللہ نے دکھانا تھا کہ عرفات میں تم ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لو، اور تم عشاء، مغرب اور عشاء یہ تم مزدلفہ میں اکٹھی پڑھو. اب اس کی کچھ شرائط ہیں، ائمہ نے لکھی ہیں کہ وہ تو جمع بین الصلاتین اس طرح کی جا سکتی ہے. یہ رات نبی علیہ السلام نے، اور اس رات کو نبی السلام پھر دعا مانگتے رہے. وہ کا صدیق لانا فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد نبی السلام نے وقوف مزدلفہ کیا. یہ وقوف مزدلفہ جو ہے نا، یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام مسکرائے. تو وہ کا صدیق اے اللہ، مسکرائے کیوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، اپنے حقوق ان کو معاف فرما دے. تو اللہ نے عرفات میں میری دعا قبول فرما دے. پھر میں نے کہ اے اللہ، بندوں کے بھی حقوق معاف فرما دے، میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی. یہ دعا آپ مانگ، اور اب آ کے اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ دعا بھی قبول کر لی. کیا مطلب؟ کہ اللہ جو حقوق العباد ہوں گے ان بندوں کو آپ اپنی طرف سے قیامت کے دن نیکیاں عطا کر دینا اور اس ڈھانچے کو معافی دے دینا. تو اللہ نے اس کا بھی جو ہے خوشخبری سنا دی. نبی علیہ السلام مسکرائے، اور یہ امت کے لیے بہت بڑی خوشی ہے. اسی حدیث پاک میں آتا ہے بندے کو حج مبرور مل گیا، رجا کا یومن ولدت امہ، وہ اس طرح گھر واپس لوٹتا ہے ماں کے پیدا ہوا تھا، اس دن جیسے گناہوں سے پاک تھا ایسے گناہوں سے پاک ہو کر یہ بندہ گھر واپس آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرفہ سے آگے منا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سواری پہ سوار ہوئے. فضل جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، اور باقی حضرات ساتھ چل رہے تھے. ابن واسانوں کو نبی نے کیا تھا کہ کنکری لے آنا. شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں وہ مزدلفہ سے چن کے لے جاتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے یہاں پر ایک خطبہ دیا جس کو حجت الوداع، حجت البلاغ اور حجت الاسلام کا نام دیا گیا، کہ 2 مہینے کے بعد نبی السلام دنیا سے فرما گئے. ذی الحجہ کو پہلے رمی فرمائی. رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا. جو بڑا شیطان کہلاتا ہے اس کو کنکریاں ماری. پھر نبی علیہ السلام نے قربانی کی. سبحان اللہ، 63 آئے.
37 حضرت اللہ عنہ نے ذبح فرمائے، 5 اونٹ اکٹھے لائے جاتے تھے اور ان کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام تو محبوب کل جہاں ہیں، انسانوں کے محبوب بھی تو حیوانوں کے بھی محبوب۔ اونٹ جب دیکھتے تھے نبی علیہ السلام کو تو اپنی گردنیں آگے بڑھا دیتے تھے، اور اونٹ یہ چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام ذبح کے لیے پہلے مجھے قبول فرمائیں۔ داغ جاتے تو ہیں پر اول سب سے، دیکھیے وار و ستم آرا کس پر۔ فارسی میں شاعر نے کہا، ہم آہوان صحرا سر خود گرفتہ، بامید آگے روزے بشکار۔ اللہ نے اپنے محبوب کو محبوب کل جانا تھا، وہ انسانوں کے بھی محبوب تھے اور حیوانوں کے بھی محبوب۔ حیوان بھی محبت کرتے تھے نبی علیہ السلام سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت اللہ عنہ کو کہ قصاب کو قربانی کی کوئی چیز نہ دیں، اجرت ہم دیں گے اور گوشت جو چاہے لے جائے۔ نبی علیہ السلام نے تمام قربانیوں کا گوشت پکا کر کھایا اور شوربہ بھی پیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے 63 غلام بھی آزاد فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 63 اونٹ بھی ذبح فرمائے اور 63 آزاد فرمائے، اور ازواج کی طرف سے نبی علیہ السلام نے گائے ذبح فرمائی۔ پھر اس موقع پر نبی علیہ السلام نے حلق کروایا، چونکہ نبی علیہ السلام کے منہ مبارک لمبے تھے، یہ کانوں کی لو تک تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت حلق کروایا اور اپنے منہ مبارک صحابہ میں تقسیم فرمائے۔ یہ منہ مبارک تقسیم کرنے والے صحابی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اصل میں صحابہ کی تسلی کے لیے تھا، محبت کے لیے نبی علیہ السلام کی جدائی ناقابل برداشت، تو اللہ کے محبوب نے ان کو برکت کے لیے اپنی کوئی چیز نشانی دے دی۔ آج بھی بات کرتے ہیں نا محبت والے، تو کہتے ہیں جی ہمیں کوئی نشانی دے دیجیے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نشانی دے دی، پھر خوشبو لگائی، اور ہفتہ کے دن ہی نبی علیہ السلام حج طواف زیارت کے لیے تشریف لے آئے۔ اب یہ طواف زیارت جو تھا یہ نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کے اوپر کیا۔ وہ اس لیے تھا کہ اگر نبی علیہ السلام اونٹنی کے بغیر طواف کرتے تو صحابہ کے مجمع کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ قریب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ صحابہ اس بات کو سیکھیں، تو اللہ کے محبوب نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر طواف کیا۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اونٹنی نے مسجد میں نہ بول کیا نہ براز کیا، اس نے مسجد کو یہ ناپاک نہیں کیا۔ چنانچہ نبی پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام زمزم پر تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے نکالا اور اس میں سے پیا۔ یہ اللہ محبوب کی سمت پر رحمت للعالمین کا ایک تذکرہ ہے کہ محبوب نے کے لیے ایک کر دی کہ جا کے جو زمزم پیتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا اس میں پانی ملا ہوا ہے۔ یہ زمزم کا پانی آب کوثر سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سب سے فضیلت والا پانی وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے نکلا تھا۔ ایک موقع پہ جہاد کے موقع پہ پانی کم ہو گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک پانی میں ڈال دیا تھا، تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ پانی کائنات کا سب سے افضل ترین پانی ہے، اور اس کے بعد زمزم کا پانی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، سینہ ابوبکر کو دھویا گیا، جو شق صدر ہوا تھا۔
پھر اس کے بعد آب کوثر ہے. نبی علیہ السلام نے ایام میں تشریق کی راتیں، یعنی یہ 9 سے شروع ہوتی ہیں، 9 ذی الحجہ سے 13، یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں میں رمی کے لیے تشریف لے جاتے. رمی کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا. پہلے کو بھی کنکریاں مارتے، پھر بھی کنکریاں مارتے تھے، کو بھی کنکریاں مارتے تھے. اچھا، شیطان کو جب پہلی کنکری ماری جاتی ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے نہیں پڑتے. اور شیطان کو مارنے کے لیے کنکری جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ چھوٹی سی کنکری فضیلت رکھتی ہے. وہاں پر بہت سارے لوگ شیطان کو جوتے بھی مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا دل نہیں بھرتا اس کو جو ہے نا وہ کچھ اور مارنے کو. میرا بیٹا سیف اللہ ہے، وہ کرتا ہے، مگر ایک دیکھا کہ جب ہماری اور میں جانے لگا تو پیچھے سے اس نے ایک جوتا اٹھایا اور شیطان. میں نے پوچھا بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا ابو جی غصہ نہیں اترتا. میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ جوتا مارنے سے دشمن کا نقصان زیادہ یا پسٹل کی گولی سے نقصان زیادہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پسٹل سے. میں چھوٹی کنکری سنت ہے نا، یہ پسٹل کی گولی کی طرف کو لگتی ہے تو نقصان زیادہ ہوتا ہے. کہتے ہیں اچھا بات سمجھ میں آ گئی. روی مارتے ہوئے لطیفے بھی ہوتے ہیں. چنانچہ ہمارے ایک پٹھان بھائی گئے اور انہوں نے وہاں پر 7 کنکریاں مارنی تھی تو 4 مار کے 3 بچا. دوسرے نے کہا کیوں ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ اس کی ایک بہن میرے گھر میں رہتی ہے، 3 جا کے میں اس کو گھر ماروں گا. روحہ پر ایک عورت نے بچے کے حج کے متعلق پوچھا کہ بچہ حج کرے تو پھر تو نبی عیسیٰ نے فرمایا کہ جو بچہ حج کرے گا اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا. جب آپ واپس تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نے غسل کر لیا تھا اور ایام ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی اے اللہ کے وسلم میں بھی عمرہ کرنا چاہتی ہوں، اب تو میں مسجد میں جا سکتی ہوں. تو فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ جا کے عمرہ کر کے آ جاؤ، تمہارا انتظار کروں گا. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام پھر باندھا اور وہ چل پڑی اور جا کے انہوں نے وہاں عمرہ کیا اور واپس آئیں. پھر نبی علیہ السلام واپس مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے آئے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ پہنچ کر احد پہاڑ کو دیکھا، فرمایا احد جابل بہو، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں تھے، انسانوں کے بھی محبوب، جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب، سب کے محبوب تھے، محبوب کل جہاں تھے. ایک عورت تھی جو حج پہ ساتھ نہیں جا سکی تھی، خاوند نے ان کو سواری نہیں دی تھی، اجازت نہیں دی تھی. نبی علیہ السلام ان سے بہت محبت فرماتے تھے. ان کی لگی کے لیے نبی صاحب نے فرمایا
کہ جو بندہ رمضان میں عمرہ کر لے گا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ہم نے اس کے لیے، ان کے لیے تو دل لگی کے لیے فرمایا، ہمارے لیے اس میں قسمت کھل گئی۔ چنانچہ جو بندے رمضان کا عمرہ کرتے ہیں ان کو نبی اسلام کے ساتھ حج کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ یہ حجت الوداع تھا۔ پھر اس کے 2 ماہ بعد نبی اسلام نے پردہ فرما لیا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے پر حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب دور قریب سے بیت کی نیت سے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیت کے کلمات پڑھا دیا کریں، تو سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھ لیجیے اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ فاتح وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من ذنب واتوب الیہ برحمتک ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے تو چکے ہیں ملات ہیں جن کو باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا، عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، اذکار وال دل یار وال، اور مراقبہ۔ مراقبہ معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن۔ انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کا نیک کو دل چاہے گا اور دنیا سے اور دنیا داروں سے دل اکتا جائے گا۔ جب آپ کا دل دنیا سے یا دنیا داروں سے اکتانا شروع ہو جائے اور نیکی میں شوق بڑھ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سے فرمائے وآخر دعوانا